آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نماز میں ہم جو درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اسے درود ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے، درود ابراہیم کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ Who is the lover? Who is Ar-Rahman? یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے M.M فہیم چینل کے ساتھ میں ہوں محمد فہیم۔ میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو میرا اور میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو برا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ادھیر عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ نے یہ دعا کی، یا اللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو۔ اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں وضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود کے صحیفوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیا فیض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل رہتی ہے۔ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی، مال و صبح میں برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اس درود پاک کی سند بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا
ہے کہ ہم کعب بن حجرہ سے ملے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں. ہم نے کہا فرمائیے. تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو آقا دو جہاں خاتم النبیین آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، سچی بات ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تویز ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو کائنڈلی پلیز اپنی زندگیوں میں درود کو شامل کر لیں، کثرت سے درود پڑھیں. آپ خود دیکھیں گے آپ کی پرابلمز ختم ہو جائیں گی، آپ کے چہرے پر نور آ جائے گا، آپ شفا یاب ہو جائیں گے، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ ہر طرح کی تکلیف، رنجش، پریشانی، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہیں تو اولاد مل جائے گی. اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازے گا. تو پلیز کائنڈلی اپنی زندگیوں میں درود کو شامل کریں. اسی کے ساتھ آج اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے. اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.